السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے کفار کا آئین یعنی فتنہ کسی کو بھی انصاف نہیں دے سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ آسمانی آئین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و سلامتی، عدل و مساوات اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے مکمل دین کو جو ہے یہ نافذ کیا تھا جزیرۃ العرب کی ریاست میں، اور آج تک وہ اللہ کا دین جو ہے امن و سلامتی، عدل و مساوات والا جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں وہ نافذ ہے، اور وہاں پر جو ہے کوئی بھی کفار کے آئین یعنی فتنے جیسے فتنے جو ہیں وہ نافذ نہیں ہیں، مسلط نہیں ہیں۔ وہاں امن و سلامتی ہے، معاشرہ بالکل پرسکون ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، کسی کے جان مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہر قسم کا عدل و انصاف، امن و سلامتی اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی مخلوق پر جو ہے وہ نافذ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے تمام حکم اور فیصلوں پر عمل کر کے دکھایا۔ جب بنی ہاشم کی ایک چوری کرنے والی لڑکی کے ہاتھ کاٹنے کی سزا پر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سفارش کی، اس کی معافی کی، تو نبی علیہ السلام جو ہے آپ غضبناک ہو گئے، ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابہ، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ اگر بڑے لوگ جو ہے وہ چوری چکاری کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے جو ہے وہ چوری کرتے تو ان کو سزا دے دی جاتی۔ اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ اس کا بھی میں کاٹ دیتا۔ یہ ہے آسمانی آئین، پاکیزہ آئین، پاکیزہ سیاست والا آئین جو ہے یہ ہے اس کے کا انصاف، کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس پر نبی علیہ السلام نے عمل کیا۔ اللہ کے حکم کے خلاف نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی سورۃ الانفال آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 193 دونوں آیتوں میں جو ہے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک اللہ کی زمین اور مخلوق سے ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب جو ہے اس کو شرک و کفر سے پاک کر کے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا تھا، کوئی ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ یہ آسمانی دین جو ہے یہ عدل و مساوات، امن و سلامتی کا ضامن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے آئین اور کافروں کے دین کو فتنہ قرار دے گئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اکابرین، مذہبی اکابرین اور کافروں کے فتنے کے تعلیم یافتہ اکابرین جو ہیں
ان کا اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی بات پر بھی ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے نظام کو، نظام زندگی کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور جس کافروں کے آئین کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دے دیں، اس فتنے کے ذریعے جو ہے ہمارے جج حضرات، ہمارے حکمران حضرات جو ہے وہ عدل و انصاف کو تلاش کریں، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کرنا چاہیں تو کبھی قیامت تک نہیں کر سکتے۔ جس کافروں کے آئین کو اللہ نے فتنہ قرار دے دیا ہے، اس قرآن کی دونوں میں نے صورتوں کا حوالہ دیا ہے، کبھی فتنے سے بھی امن سلامتی اور عدل و مساوات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایک خنزیر مادہ جو ہے اس کے پیٹ سے کوئی بکرا چھترا نہیں پیدا ہو سکتا، اس طرح یہ کافروں کا آئین جو فتنہ ہے، اس سے امن سلامتی کی کوئی بات جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور اس فتنے کے ذریعے ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، عدالت سنتے ہمیں انصاف ملے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس نظام کو اللہ تعالیٰ کافروں کے نظام کو جو ہے آئین کو فتنہ قرار دے، اس سے لوگوں کو جو ہے امن سلامتی اور عدل و مساوات ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے LLB کی ڈگری لے کر جو ہے انصاف کی کرسیاں سنبھال رکھی ہیں، قرآن انہوں نے بھی نہیں پڑھا، علماء اور مفتیوں میں نہیں پڑھا، اور ان ججوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا۔ اگر یہ قرآن پڑھ لیتے تو ان کے ذریعے جو کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط ہے اللہ کی زمین پر، جو بے شمار فتنوں کا باعث بنا ہوا ہے، یہ جج حضرات کبھی بھی انصاف کی کرسی جو ہے وہ حاصل نہ کرتے، یہ انکار کر دیتے، ٹھکرا دیتے کہ ہمارے رب نے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے جب اس کافروں کے آئین کو فتنہ قرار دیا ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے اس فتنے کے ذریعے انصاف کیسے دے سکیں گے؟ افسوس کہ ان ہمارے جج حضرات جو ہیں ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کم از کم ہم اس اللہ ہی کا حیا کر لیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے انسان جب تو حیا چھوڑ دے، بے حیا ہو جائے، تجھے اللہ کا کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اللہ کے کسی بھی حکم کا جو ہے تجھے کوئی احساس نہ ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو فاصنع ما شئت، پھر تو کر لے جو کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آج معاشرہ جو ہے اتنے فتنوں سے جو ہے برباد کر دیا گیا ہے، غریب آدمی کا، اس کے بچوں کا جینا حرام کر دیا ہے اس کافروں کے فتنے نے، اور اس کافروں کے فتنے کے ذریعے ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ لاکھوں روپے جو ہے ہر مہینے جو ہے اس غریب قوم سے جو ہے اس کی کمائی سے جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے لیے تنخواہوں کی صورت میں اور دیگر رعایتیں جو ہے اس کی صورت میں لاکھوں روپیہ ہر مہینے وصول کر رہے ہیں۔ صرف ایک ڈگری LLB کافروں کے فتنے کی ایک ڈگری کی بنیاد پر لاکھوں روپے جو ہے تنخواہ جو ہے پینشن ناجائز سہولتوں کی وجہ سے جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں، اور قوم کے بچے 2 3 4 ڈگریاں رکھنے والے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ حکمرانوں کی جائیدادیں ملک کے اندر ملک کے باہر بے شمار قیمتی لاکھوں کھربوں کی جو ہے وہ جائیدادیں بن جائیں، اور غریب جو ہے وہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے
اور کفار کے بینکوں کے نیچے قرضے جو ہے اور ان قرضوں کے سود کے بوجھ کے نیچے جو آ جائے گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ججوں نے آج تک کون سا انصاف دیا اس قوم کو؟ یہ جج انصاف دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو کافروں کے فتنے کی تعلیم حاصل کر کے، ڈگری حاصل کر کے جو ہے اس فتنے کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، وہ اس قوم کو انصاف انہوں نے نہ دیا ہے آج تک، نہ قیامت تک دے سکیں گے۔ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، انصاف والی بات جو ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس آسمانی آئین کو نافذ کیا اور اس کے تحت فیصلہ کیا اس چوری کرنے والی عورت جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور جب سفارش کی صحابہ کرام نے اس کی کہ اعلیٰ خاندان سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی جو ہے فاطمہ جو ہے وہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا۔ یہ علماء اور یہ مفتی، یہ جج کیا کافروں کے فتنے کے ذریعے جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے اعلیٰ ہو گئے ہیں، افضل ہو گئے ہیں؟ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ انہوں نے اگلے جہان نہیں جانا؟ کیسا یہ انصاف دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اور جو ضمیر فروش جج جو ہے کرسیوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، اور ان کی جو ہے ریٹائر پینشن کے علاوہ لاکھوں جو ہے تنخواہ جو ہے ان کو دی جاتی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، کیا اس کو انصاف کہتے ہیں؟ میں سارے ججوں کو ضمیر فروش نہیں کہہ رہا، جن کو اپنے مفاد کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہیں ایک گروہ جو ہے ضمیر فروش ججوں کا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو رب کا کوئی حیا نہیں ہے۔ ایک جج نے جو ہے شرم و حیا کی مثال قائم کر دی تھی، کے پی کے جو ہے جج صاحب ابراہیم صاحب چیف جسٹس جو تھے کے پی کے صوبے کے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں قوم کو انصاف نہ دے سکوں تو میرا اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا ایسا ضمیر تمام ججوں کا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر ملک کے باقی ججوں کا ضمیر یہ ہوتا جیسے ابراہیم کے پی کے چیف جسٹس صاحب کا تھا، تو اللہ کی قسم ضرور وہ احتجاج کرتے کہ اگر ہم جو ہے اس قوم کو انصاف نہیں دے سکتے تو ہم جو ہے ہمارا کوئی حق نہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا۔ اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ جو کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف نہیں دے سکتے قوم کو اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاضی شرح کو جو ہے جج بنایا تھا۔ ان کے بیٹے کا جو ہے جھگڑا ہو گیا کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، معاملہ ان کی عدالت میں آیا، انہوں نے طرفین کی بات سن کر اپنے بیٹے کو جیل کی سزا دے دی تھی۔ یہ اسلامی آئین جو ہے آسمانی، یہ اس کی برکت سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انصاف کرو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف جو ہے انصاف ہو کیوں نہ ہو، انصاف کرو۔ بیٹے کے خلاف جو ہے انصاف کر دیا، اس کو جیل بھیج دیا۔ یہ ضمیر کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے آسمانی آئین نے، پاکیزہ آئین نے۔ یہ اس امن و سلامتی والے نظام،
اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ آسمانی آئین اور نظام کی برکت ہے کہ جج جو ہے اپنے بیٹے کو بھی سزا دے دیتا ہے، جیل بھیج دیتا ہے۔ اس نے قطعی طور پر یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے حکم کو مانا ہے۔ آج ہمارے جج جو ہے کافروں کے فتنے کی LLB ڈگری کر کے جو ہے کافروں کی جو ہے وہ کافروں کے فتنے پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، کافروں کے فتنے کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ان ججوں نے نہیں سوچا کہ اس کافروں کے فتنے نے اس قوم کو جو ہے کتنے فتنے دیے ہیں، کتنے ظلم اس قوم پر جو ہے کافروں کے فتنے نے جو ہے مسلط کیے ہیں۔ قوم کو منافق بنا کے رکھ دیا، منافقت مسلط کر دی اس کافروں کے فتنے نے۔ ایک آتا ہے جی مجھے ووٹ دینا، میں خدمت کروں، ہاں جی تمہیں ووٹ دیں گے، وہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے جی بالکل میاں صاحب تمہیں ہی ووٹ دیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ جو ہے یہ پہلی نشانی ہے منافق کی۔ اس نے ساری قوم کو منافق بنا دیا، اور ججوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ساری قوم جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ یہ کرسیوں پر کون سا انصاف لے کر بیٹھے ہیں۔ میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ کافروں کے فتنے کے ذریعے نہ ہمارے ججوں نے آج تک اس قوم کو کوئی ایک بھی انصاف دیا ہے، نہ یہ دے سکتے ہیں، اور نہ یہ دیں گے قیامت تک۔ یہ سب جو ہے لاکھوں جو لوٹ رہے ہیں قوم کا، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ جو جج اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے وہ ملک کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے؟ کیا ان ججوں نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا یہ سارے ہی کافر ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا آسمانی آئین جو ہے بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا؟ کہ ان ججوں کو نہیں پتہ اس بات کا؟ اور اس کافروں کے فتنے نے جو بربادی اس قوم کی ہے، جو بے رحمی، جو ظلم انہوں نے مسلط کیا اس قوم پر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہمارا اس فتنے نے وہ حال کیا ہے کہ ہمارے کرتوت جو ہے وہ دیکھ کر کافر بھی شرمسار ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی جو حقیقتیں ہیں، قرآن پاک پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لیا اور کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر دیا اور عدل و انصاف دینے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، عیاشیاں کر لو، من مرضیاں کر لو، تم پر بھی اللہ کی عدالت لگے گی، یاد رکھنا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بس یہاں بھی عدالت ہماری ہے اور آگے بھی ہماری عدالت ہے، اللہ کی عدالت لگے گی تم پر۔ اور تمہارے ضمیر کہتے ہیں، جو ضمیر فروش جج ہیں نا، ان کے ضمیر اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے خلاف جو ہے کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ ہم ضمیر فروشی کر رہے ہیں، ہم اس قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم حکمران جو ہے وہ ملک کو مختلف طریقوں سے جو ہے عوام کو لوٹیں، اور ان کافروں کے فتنے کے ججوں کو نظر ہی کچھ نہ آئے۔ ان حکمرانوں نے قوم کے ساتھ جو ہے جو خود ہی مل بیٹھ کر جو ہے وہ بجلی جو ہے دینے سے
بجلی پیدا کرنے والے اداروں سے لوگوں سے بجلی لینے کا معاہدہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ بجلی سپلائی کیے بغیر ہی اس کی قیمت کی جو ہے پیمنٹ لازمی ہوگی۔ یہ انصاف ہے؟ سپریم کورٹ کا یہ اختیار جو ہے آج خود نوٹس کا، اس کا تو کام تھا کہ یہ معاشرے کے اندر جو ہے گہری نظر سے دیکھتے کہ اس قوم پر جو ہے کون کون سا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ آج خود نوٹس اسی بات کے لیے ہے کہ فوری طور پر ظلم جو ہے اس کو روکا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کافروں کے فتنے کے ذریعے اس قوم پر جو ہے کون کون سے ظلم ہو رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کا آئین جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے مفاد کے لیے ہے۔ اللہ کا آئین لوگوں کے مفاد کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہاں تو لوگوں کو جو ہے اس قدر جو ہے قرضوں، لوٹ مار، بے روزگاری، ظلم و ستم کے بوجھ کے نیچے دبا دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے نہ زندہ رہ سکتے ہیں، امن سے نہ ماری سکتے ہیں۔ نوائے وقت کے لکھنے والے نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا اور حکمرانوں سے کہا تھا کہ تم نے یہ ایٹم بم کافروں پر نہیں چلانا، جو تم نے اس قوم کا حشر کیا ہے لوٹ لوٹ کر، وہ ایٹم بم اس قوم پر چلا دو، یہ قوم سسک کر نہ مرے، ایک ہی دم جو ہے یہ مر جائے، یہ جو ہے یہ اس ظلم سے نجات حاصل مل جائے ان کو۔ لیکن ہمارے ججوں کو کچھ نہیں سمجھ آئی۔ ایک عام آدمی جانتا ہے کہ قوم کے ساتھ کون کون سا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ججوں کو نہیں پتہ کہ کون سا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے ایک تحصیل کے اندر، تحصیل وزیر آباد کے اندر، میں نے کمروں کے درمیان میں ایک صحن تھا اور اس کے اندر جو ہے ایک لوہے کا جنگلہ بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شخص جو ہے جنگلے کے اندر جو ہے یہ اس کا کیا معاملہ؟ اس نے کہا جی یہ زمیندار ہے، نمبردار ہے، اس نے گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے زمینوں کا یہ کھا گیا ہے، اس نے وقت پر جمع نہیں کروایا، اور تحصیلدار صاحب نے اس کو جو ہے بند کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہ ہے انصاف کہ چودھری صاحب جب آپ جو ہے جو کھایا ہے قوم کا پیسہ، آپ نے معاملہ اکٹھا کر کے ذمہ داروں سے، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ جو لٹیرے ہیں قوم کے، ان کو ہم نے جو ہے بار بار کرسیاں دے دی ہیں، ان کو ہم جیلوں میں بند کرتے کہ جو تم نے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جب واپس کرو گے تو تمہیں جو ہے ہم آزاد کر دیں گے، ورنہ تم جیل میں ہی رہو گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جو ہے مصر کے اندر جب ان کو جو ہے جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی عورت نے جو ہے ان کو غلط کام کے لیے پکڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اللہ کی پناہ حاصل کی، انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے وزیروں کی بیویوں تک پہنچی تو انہوں نے اس کا تماشا لگا دیا، اس عورت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، اور یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ رب السجن احب الیہ، یا اللہ
یہ جو عورتوں کا فتنہ ہے اس سے تو بہتر ہے مجھے تو جیل میں پہنچا دے، اس آزادی سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اور جب جیل میں چلے گئے تو بادشاہ کو خواب آیا، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی، وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ میرے وزیروں کبیروں نے تو میرے خواب کا جو ہے وہ تعبیر ہی نہیں بتائی مجھے خواب کی، اور مجھے کہا کہ یہ جی فضول خواب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو جو ہے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تو بڑا خوش ہوا، کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب آیا بلانے والا بادشاہ کا علتی تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جب تک مجھے ہے میری پوزیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو جاتی کہ مجھے کس قصور کی بنیاد پر مجھے جیل میں ڈالا گیا، جب تک مجھے یہ قصور نہیں بتایا جائے گا میرا، میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یعنی جو مجھ پر الزام لگا کر جو ہے مجھے جیل میں ڈالا گیا، جب تک اس الزام کو جو ہے مجھ سے دور نہیں کیا جائے گا دلیل کے ساتھ، میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ دوسرے لفظوں میں کہ جب تک میں ملزم ہوں میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، جب تک میں ملزم ہوں، جب تک مجھ پر الزام جو ہے وہ مسلط ہے، میں کوئی بھی حکمرانی کا عہدہ نہیں لوں گا۔ اور آج دیکھ لیں کھلم کھلا لٹیرے، چور ڈاکو، سزا یافتہ، قتل کے، لوٹ مار کے بے شمار مقدمے، اور وہ کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ججوں کو نظر ہی نہیں آ رہا، ان کی لوٹ مار، ان کا ظلم ججوں کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ان سے تو وہ جج کے پی کا جج جو ہے ابراہیم جو ہے وہ قابل تعریف انسان ہے، جس نے کہا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے اس کرسی کو پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں، مجھے کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ہے ضمیر، باضمیر انسان۔ ان ججوں کو اپنے ضمیر کا جو ہے باضمیر ہونے کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے تھا کہ اگر ہم فیصلہ صحیح انصاف نہیں دے سکتے اس قوم کو ظلموں سے، لوٹ مار سے، تو ہمیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ جو ہے حشر کیا ہے کافروں کے فتنے نے ہمارا، اور ہمارے سب سے اعلیٰ کرسیوں والے ججوں کا یہ حال کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم 1 ڈگری سے جو ہے کتنے لاکھوں روپے کے جو ہے ہر مہینے جو ہے ہم قوم کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، ان کو پتہ ہوتے ہوئے بھی نہیں پتہ، اس لیے کہ ان کے ضمیر جو ہے زندہ ہی نہیں ہے، وہ حکمرانوں کی طرح جو ہے وہ لوٹ مار میں پڑ گئے۔ ان کا تو ضمیر ہر صورت زندہ رہنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں نے تو ظلم کرنے ایک دوسرے پر، ہم نے تو انصاف کرنا ہے، ہم نے ظالم کو ظالم ثابت کرنا، مظلوم کو مظلوم ثابت کرنا، ہم نے ظالم سے جو ہے مظلوم کا حق واپس دے کر دینا، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ حکمرانوں پر مقدمے چلیں، ان کو سزائیں ملیں اور قوم کو ایک پیسہ بھی نہ ملے۔ انہوں نے قوم کا پیسہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے اربوں کے حساب سے قوم کو لوٹا، ایک پیسہ بھی لوگوں کو جو ہے واپس نہیں ملا، الٹا جو ہے ان کے مقدمے پر جو ہے وکیلوں کی فیسوں کی صورت میں لاکھوں روپے قوم کے خرچ ہو گئے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ جج حضرات،
اللہ کے قرآن کے ذریعے، اللہ کے حکموں کے ذریعے اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ تم نے رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پتہ نہیں جو ہے کون سا لمحہ آخری ہو، تم نے اس کا حساب دینا ہے۔ اگر آپ لوگ اس قوم کو انصاف نہیں دے سکتے تو کرسیاں چھوڑ دیں۔ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے انصاف کو دیکھو کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جو ہے چوری کرتی میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا۔ اس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، رب کا کلمہ، رب کے نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے۔ رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ نکال من اللہ، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان حکمرانوں کے ہاتھ کٹتے تو انہوں نے کوئی شخص جو ہے وہ چوری نہ کرتا۔ چند لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تو چوری کا نام و نشان نہ ہوتا، یہ لوٹ مار کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ ہر کام میں جو ہے مال بنا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اندر بھی، ملک کے اندر بھی لوگوں پر جو ہے وہ یہ ٹیکسوں کا بوجھ اور لوٹ مار کا بوجھ، اور باہر سے جو ہے خربوں کے قرضے جو ہے سود والے، وہ بھی اس قوم پر بوجھ ڈال دیا۔ جج حضرات اس کو انصاف کہتے ہیں؟ یہ انصاف آپ کو کیوں نہیں نظر آتا کہ تم غریبوں پر بوجھ ڈال رہے ہو؟ بیرونی قرضوں کا سود سمیت خربوں روپے کا قرضہ جو ہے تم دیتے، تمہارے سامنے جو ہے مقروض ہو رہی ہے یہ قوم، بے روزگار ہو رہی ہے، ٹیکسوں کی بھرمار اس پر جو ہے ڈال دی گئی ہے، ظلم کی انتہا اس قوم پر جو ہے ڈال دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ آپ نے کافروں کے فتنے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کی ڈگری حاصل کرتے تو اس عہدے کو تم قبول ہی نہ کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زکوٰۃ کا فلسفہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اللہ کا آئین، اللہ کا قانون جو ہے آسمانی، وہ کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی کہتا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے زکوٰۃ کا۔ اور شیطانی جمہوریت جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کافروں کے ہر لقمے پر ٹیکس وصول کر کے، جو یہ کرسیوں والے ہیں، عیاشیاں کرنے والے، ان کی عیاشیوں کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا جائے۔ لوگوں کے پاس آئے دن نئی نئی گاڑیاں ہیں، ملازموں کے پاس نوکر ہیں، ہر مہینے ان گاڑیوں کا پٹرول اور دیگر جو ہے وہ خرچ جو ہے قوم پر جو ہے ڈالے جا رہے ہیں۔ سرکاری طیاروں پر عمرے ہو رہے ہیں۔ یہ ججوں کو نظر کیوں نہیں آتا کہ اس غریب قوم کے جو ہے پیسے پر جو ہے تمہارا عمرہ اور حج کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ان ججوں نے جو ہے اللہ کا قرآن نہیں سیکھا۔ انہوں نے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس کی ڈگری لے کر یہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ خاک انصاف دیں گے لوگوں کو؟ آج تک انہوں نے ایک انصاف اس قوم کو نہیں دیا، نہ یہ دے سکتے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، اور نہ دیں گے قیامت کے دن۔
اور جس آسمانی دین کو، آئین کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کی سرزمین پہ نافذ کیا، آج بھی مثال موجود ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس قوم پر، اس سرزمین پر، ان لوگوں پر۔ جو ظلم اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں؟ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا امن و سلامتی والا آئین جو ہے وہ نافذ ہے، جس کا حکم دیا، جس کے نفاذ کا اللہ نے حکم دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کافروں کا فتنہ ختم کر دو اس سرزمین، اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق سے، اور اس کی جگہ پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ اور ان دونوں آیتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے مکمل طور پر عمل کیا، اور آپ کی محنت جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام آج بھی زندہ ہے، وہ نعمت جو ہے وہاں امن و سکون ہے، کوئی چوری چکاری نہیں ہے، کوئی لوٹ مار نہیں ہے، کوئی ڈاکے نہیں ہیں، کوئی جاہلوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کیا۔ اور کتنے ممبر ہیں؟ 90% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ممبر ہیں جنہوں نے قانون کی تعلیم کے ادارے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، صرف ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے، ووٹنگ کے لیے جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے اس قوم پر؟ جاہلوں کو جو ہے حکمران بنا دیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا اس قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ اگر انصاف کرنے والوں کو یہ ظلم نظر نہیں آئیں گے تو کس کو نظر آئیں گے بتائیں؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کرسیوں پر وہ لوگ آ گئے جن کو نہ رب کا حیا، نہ رب کی مخلوق کا حیا، جن کو کسی خستہ حال غریب کی بچی پر حیا، کوئی ترس نہیں ہے، بچے پر ترس نہیں ہے۔ اس 1973 کا جب فتنہ جو پاس کیا علماء اور مفتیوں نے مل کر اس قوم پر مسلط کیا، اس سے پہلے دور میں ذرا دیکھ لیں کہ کوئی شخص جو ہے ملازمت سے ریٹائر ہوتا تو جو پیسہ اس کو ملتا وہ اس سے بچی کی شادی بھی کر لیتا اور مکان بھی خرید لیتا۔ جو پیسہ ملتا پینشن پر اس سے وہ گھر بھی بنا لیتا، بچیوں کی شادی بھی کر لیتا۔ آج کیا ہے؟ کچھ نہیں بنتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو معاشرے کے اندر جو ہے، جو ظلم جو ہے برپا ہے، جو لوٹ کسوٹ برپا ہے، یہ اگر ججوں کو نظر نہیں آئے گی تو پھر جو ہے اس کو دیکھے گا کون؟ کون روکے گا؟ ججوں نے روکنا ہے کہ بھئی یہ ظلم نہ کرو، میں یا کوئی اور شخص نہیں روک سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ٹیچر لگا تھا تو میری 108 روپے تنخواہ تھی، اور اس دور میں 1964 کی بات ہے، اس وقت 80 روپے میں 1 تولہ زیور ملتا تھا۔ 108 روپے میں سے 80 روپے کا 1 تولہ زیور جو ہے خرید بھی لیں تو 18 روپے میں باقی جو 28 روپے بچتے ہیں ان میں مہینے کا جو ہے گزارا ہو سکتا تھا، سادہ سی خوراک کھا کر گزارا ہو سکتا تھا۔ آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ غریب آدمی بیچارے کرائے کے مکانوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کی بچیاں دھندا کر رہی ہیں،
اگر کوئی عورت جو ہے قابو آتی ہے، درندوں کے قابو آتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ حشر کرتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ جج حضرات کا اس کو انصاف کہتے ہیں۔ لوگوں کی بچیوں کی عزتیں لٹ جائیں اور تمہیں کوئی اثر ہی نہ ہو، تمہاری صحت پر کوئی فرق ہی نہ پڑے اس کا کہ معاشرے میں کیا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا مال لوٹ لیا جائے تو تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی جانیں برباد کر دی جائیں، جانیں دے دی جائیں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ کافروں کا فتنہ انصاف دے ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے تھا کہ جس کافروں کے آئین کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دے رہے اپنے قرآن پاک میں، وہ کبھی بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے اب بھلائی، امن، سلامتی، انصاف نہیں دے سکتا۔ اتنی بھی سوچ نہیں ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، آپ موجیں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لاکھوں کی تنخواہوں پر جو ہے آپ جو ہے مہینے کی لاکھوں کی تنخواہوں اور سہولتوں پر جو ہے وہ آپ یورپ اور امریکہ میں جا کر جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں مناتے ہیں جا کر، اور قوم کے بچے جو ہے وہ روکھی سوکھی کو ترس رہے ہیں۔ پھر قومی محکمے جو ہیں اس ملک کے، PIA ہے، ریلوے ہے، دیگر ادارے ہیں جو قوم کے پیسے سے بنے ہیں، وہ سارے جو ہے ملازمین کو دے دیے گئے ہیں۔ یہ بھی انصاف ہے، اس کو بھی انصاف ہی کہیں گے۔ قوم کے ادارے جو ہے ملازمین کو سونپ دیے گئے ہیں، وہ من مرضیاں کرتے ہیں، وہ جب چاہیں جو ہے بڑھا لیں، اپنے جو ہے وہ بل بڑھا لیں، ٹکٹ بڑھا لیں، جو مرضی کر لیں۔ ذرا ان کے اندر جھانک کر جج صاحب دیکھیں آپ، یہ ادارے جو ہے بڑے تنخواہیں، سہولتیں، اور پھر جو ہے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے پھر بونس لیتے ہیں سال کے بعد۔ کیا یہ اس قوم کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ تنخواہیں بھی دیں، اپنی من مرضی کی عیاشیاں بھی کریں اور بونس بھی وصول کریں۔ کیا یہ انصاف، اس کو انصاف کہیں گے؟ یہ انصاف کون دے گا؟ اگر کرسیوں والے جج جو ہیں وہ انصاف نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ یہ ظلم جو ہے یہ سارے اس ملک میں ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل آئین کی طرف سے کہ وہ از خود نوٹس لے کر کسی بھی ظلم جو ہے اس کا راستہ روکے، کسی بھی زیادتی کو وہ روکے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو ہے کوئی اختیار ہے وہ کہتا ہے میں فرعون ہوں، میں فرعون سے کم نہیں ہوں۔ ادنا سی کرسی والا جو ہے وہ بھی فرعون بن کر جو ہے دکھاتا ہے قوم کو کہ میں فرعون ہوں، میں تمہیں مزہ چکھا دوں گا اس کرسی کے ذریعے۔ کیا یہ بھی انصاف ہے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ کافروں کا فتنہ جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے، اور جس فتنے کو جزیرۃ العرب سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ختم کر کے اس کی جگہ آسمانی اللہ کا امن و سلامتی، عدل و مساوات والا دین نافذ کیا تھا، جب تک ہم جو ہے یہ کام نہیں کریں گے اللہ کے رسول والا، ہم کسی کو انصاف نہیں دے سکتے۔ یہ سب فراڈ ہے، کوئی انصاف نہیں اس قوم کو مل رہا، ایک بھی انصاف نہیں ملا اس قوم کو۔
چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے ملک کے اندر ملک کے باہر جو ہے لوٹ مار کر کے جو ہے جائیدادیں بنا لی ہیں، ٹیکس لے کر کافروں کے بینکوں سے جو ہے قوم کے غریبوں پر بچوں پر جو ہے وہ ٹیکس کا بوجھ لاد دیا ہے، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں یہ کوئی ظلم نظر نہیں آ رہا جو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم انصاف کیا دیں گے؟ یاد رکھیے گا، میں پھر دہرا دوں کہ جس آئین کو، جس قانون کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، اللہ نے اس کے اندر خیر، عدل و انصاف، امن سلامتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کافروں کے فتنے کے لیے قوم کو انصاف دے رہا ہوں، تو وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ انصاف دے نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھ کر اللہ اللہ کے رسول کا، ان کے دین کو جو ہے نہ مانا جائے، اس کا مطالعہ بھی نہ کیا جائے، کلمہ اللہ اللہ کے پیغمبر کا اور آئین جو ہے وہ جو ہے کافروں کے فتنے کو بھی جو ہے بنایا ہوا ہے۔ جس آئین اور قانون کو اللہ اپنے قرآن میں فتنہ کہہ رہا ہے، وہ قیامت تک وہ کسی کو انصاف، ایک ذرہ برابر بھی انصاف نہیں دے سکتا۔ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اس قوم کے ساتھ، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر وہ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ کہ کافروں کے ظلم کی جگہ، فتنے کی جگہ اللہ کا مکمل آسمانی دین کو ہے، اس کو نافذ کرو، یہ ہے انصاف، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ کہ کافروں کے ظلم کو، فتنے کو ختم کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، یہ ہے انصاف۔ جب تک یہ انصاف نہیں ملے گا کسی قوم کو، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کہ ہم انصاف دے رہے ہیں قوم کو۔ جب تک اللہ کا جس آئین کے ذریعے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے اس امت کو انصاف دیا ہے، جب تک وہ آئین جو ہے ہم نافذ نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ عدل و انصاف کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ادارے ملازمین کو سونپ دیے، وہ من مرضیاں کرتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں کو قوم کو جو ہے بلوں کے ذریعے قیمتیں بڑھا کر جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، اور ججوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہ آئین تو وہ ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کے مفاد میں ہو، جو لوگوں کو جو ہے برباد کرنے میں ہو، وہ تو آئین جو ہے وہ آئین نہیں ہے، وہ تو فتنہ ہے۔ اور یہی اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے۔ اور جس کو اللہ فتنہ کہے اس کے ذریعے انصاف نہیں مل سکتا۔ ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے ایسی غلامی اپنے اوپر جو ہے مسلط کر دی ہے کہ ہمارا دل و دماغ کام ہی نہیں کرتا، ہمارا شعور ہی ختم ہو گیا، ہماری سوچ ختم کر دی ہے اس کافروں کے فتنے نے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنی مخلوق پر اپنی رحمت فرما، اپنی شفقت فرما۔ یہ دنیا کے جو ہے کرسیوں والے ہیں، یہ تو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ کچھ اس قوم کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس قوم پر رحم فرما۔ تیرے نبی نے تیرے دین کو نافذ کیا، آج تک جہاں بھی اس نافذ ہے جزیرۃ العرب میں، وہاں امن و سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امن و سلامتی کا جو ہے نمونہ اس کو قیامت تک رکھنا ہے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے کوئی قوم نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، ہمیں تو کسی مولوی مفتی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، آئین جو ہے یہ کافروں کا فتنہ ہے، اس کو نافذ نہیں کرنا۔
جس آسمانی آئین کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا اللہ کی سرزمین پر، اس کو نافذ کرنا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ کوئی جج، کوئی حکمران جو ہے اللہ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا دین ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے۔ ہم نے تو LLB کی ڈگری حاصل کی تھی اور وہ ڈگری سے ہم عدالت کی کرسی پر بیٹھ گئے اور سارے قوم کے ساتھ جو بھی ظلم کرتے رہے حکمران، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی جج تھے جو ضمیر فروش تھے اور ضمیر فروشی کے لیے انہوں نے کرسیاں حاصل کی تھیں کہ ہم بھی اس قوم کو لوٹیں اور حکمران بھی لوٹیں ہم سے فیصلے کروا کر اپنے حق میں۔ اللہ کے بندوں ڈر جاؤ اللہ سے، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس زندگی میں جو ہے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ڈر جاؤ اپنے رب سے، چھوڑ دو یہ کافروں کے فتنے کو، چھوڑ دو قوم پر ظلم کو۔ اس قوم کی بد دعائیں اکٹھی ہو رہی ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے کہ تم انسان بن جاؤ، ورنہ جب اس کی پکڑ آ گئی نا بہت برا حشر کرے گا وہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ پروفیسر محمد انور آوان، ہوشیار پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔